السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، مسلمان کے لیے یہ انتہائی افسوس کی خبر ہوتی ہے کہ جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں گستاخ نے قرآن مجید کی گستاخی کی اور فلاں گستاخ نے نعوذ باللہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ ان دنوں یہ خبر عام ہے کہ ایک گستاخ نے قرآن مجید کی، جو کہ مسلمانوں کی ایک عظیم کتاب ہے، گستاخی کی ہے۔ ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب اللہ رب العزت مہلت دیتے ہیں تو بڑے بڑے گناہوں میں بھی ان کی گرفت نہیں کرتے، لیکن جب اللہ کی طرف سے مہلت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسی سزا دیتے ہیں کہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھتی ہیں۔ اور ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ یہ قرآن کی گستاخی کرنے والے جس دن ان کی مہلت ختم ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسا عبرت کا نشان بنائیں گے کہ 7 نسلوں تک بھی وہ یاد رکھیں گے۔ معزز سامعین، آج میں جس بات کی طرف آپ کا دھیان دلوانا چاہتا ہوں بحیثیت مسلمان، کہ یہ جو لوگ قرآن کی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، یہ تو یہودی ہیں، یہ تو عیسائی ہیں، یہ تو غیر مسلم ہیں، یہ تو قرآن کے منکر ہیں، یہ تو اللہ کے دشمن ہیں، یہ تو دین کے دشمن ہیں، ان کا تو کام ہی گستاخی کرنا ہے۔ لیکن آپ مسلمان ہیں، آپ کے پاس اخلاقیات موجود ہیں، آپ کے پاس دین اسلام موجود ہے، آپ قرآن سے پیار کے دعوے دار ہیں، آپ قرآن سے محبت کے دعوے دار ہیں، آپ قرآن کے حقوق کو سمجھنے والے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، آپ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی زندگیوں سے جب قرآن نکل گیا، آپ کی زندگیوں سے جب قرآن ختم ہو گیا، آپ دیکھیے کہ ہمارے مسلمانوں کی اکثریت قرآن کی تلاوت کی بجائے ڈائجسٹ پڑھتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی موبائل پر میسیجز دیکھے جاتے ہیں، موبائل پر چیٹس کیے جاتے ہیں، موبائل پر دیگر فضولیات دیکھی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، شیئر کی جاتی ہیں، گانے سنے جاتے ہیں، ان لوگوں کے گانوں، ان لوگوں کے فلموں کو دیکھا جاتا ہے جو قرآن کے گستاخ ہیں۔ تو بتائیے، آئے دن روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کی سب سے زیادہ گستاخی کرنے والے کون ہیں؟ یقین کیجئے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اہل ایمان کو سب سے زیادہ سکون ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے، قرآن مجید کی تلاوت سے ملتا ہے۔ لیکن یہ جملے کس نے کہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے؟ یہ جملے کہنے والے بھی ہمارے مسلمان ہی ہیں۔ جب ہم خود مسلمان روزانہ کی بنیاد پر شب و روز قرآن کی گستاخی اس انداز میں کریں گے تو یقیناً ایسی خبریں آئے دن ہمارے سننے میں آئیں گی۔ جس دن ہم قرآن کو صحیح ماننے والے، صحیح سمجھنے والے، اس کی صحیح عزت کرنے والے خود بن جائیں گے تو یقین کیجئے کسی کافر کی، کسی دشمن کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ قرآن مجید کی اس طرح سر عام سے گستاخی کر سکے۔ اور افسوس کی بات کہ آج سحری کے وقت میں، تہجد کے اوقات میں بھی مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کی بجائے گانوں کے چلنے کی آوازیں آتی ہیں، موسیقی کے چلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، جن کو یہ شرف دیا گیا، وہ کون لوگ تھے؟ وہ قرآن مجید کے صحیح حرمت کرنے والے، صحیح تعظیم کرنے والے تھے، جن کا اٹھنا قرآن تھا، جن کا چلنا قرآن تھا، جن کا پھرنا قرآن تھا، جن کا سننا قرآن تھا، جن کی صبح قرآن، جن کی دوپہر قرآن، جن کی شام قرآن، جن کی راتیں قرآن۔ وہ اپنی پوری زندگی قرآن کی پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے میں لگا دی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتنا عروج عطا فرمایا تھا۔ وہ معزز تھے اس زمانے میں، عامل قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر 3 افراد رہا کرتے تھے، اور ان تینوں نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ رات کے پہلے حصے میں ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا، 2 سو جاتے، پھر وہ جو پہلی رات میں قرآن کی تلاوت کرتا وہ سو جاتا، اور دوسرا اٹھ جاتا وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا، اور پھر وہ سو جاتا، پھر تیسرا اٹھتا وہ رات کے آخری پہر میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اس طرح ان کے پوری رات گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت گونجا کرتی تھی۔
یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی قرآن کی تلاوت سننے کے لیے مشرکین مکہ بھی مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ معزز ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کا صحیح طریقے سے آپ دفاع کر سکیں، قرآن کی اگر آپ صحیح معنی میں شان کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دشمن قرآن مجید کی گستاخی نہ کریں، اگر آپ حافظ قرآن نہیں بن سکتے تو آپ محافظ قرآن تو بن سکتے ہیں۔ محافظ قرآن بننے کے لیے آپ کو قرآن مجید کی تعلیم کو خود بھی سیکھنا ہوگا اور اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ جس دن آپ اور میں قرآن مجید پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز اسی دن سے ان گستاخوں کو سبق مل جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات کہ جب کبھی گستاخی ہو تو اس گستاخی کی پوسٹوں کو، ویڈیوز کو یا خبروں کو زیادہ سے زیادہ شیئر نہ کیا کریں، بلکہ کیا کریں، عظمت قرآن کے پرچم کو لہرا دیں، عظمت قرآن کے حدیث کو عام کریں، عظمت قرآن کے لیکچر کو، لٹریچر کو عام کریں، تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر قرآن کی عظمت آ جائے، قرآن کی حرمت ان کے دلوں میں بیٹھ جائے اور وہ پہلے سے کئی زیادہ قرآن مجید سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ ہوتا کیا ہے کہ کوئی گستاخی کرتا ہے اور گستاخ کا نام لے لے کر، ہم اس ملک کا نام لے لے کر سوشل میڈیا پر اس بات کو عام کر دیتے ہیں اور اس بات کو لوگوں کے اندر پھیلا دیتے ہیں کہ ہاں بھی ہمارے قرآن کی گستاخی ہوئی ہے۔ اس خبر کو شیئر نہ کیا کریں، بلکہ اس خبر کے مل جانے کے بعد قرآن مجید کی عظمت کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حرمت قرآن کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی اور بخوبی نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اب اگر آپ حرمت قرآن میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا یہ شیئر کرنا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔